السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی فضیلتیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں، جن کا بیان کرنا تھوڑے وقت میں بہت مشکل ہے۔ چند باتیں ہیں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، رواہ مسلم والنسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان سرکش شیاطینوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، تاکہ ہمارے بندے ماہ رمضان کے اس مقدس ترین مہینے میں ہماری عبادت کو بجا لائیں، ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور ایسے ہی ماہ رمضان کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ تو بہت سی فضیلتیں ہیں رمضان کی۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اس حدیث کو سن لینے کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو اس ماہ رمضان میں بند کر دیتے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان میں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، صدقہ فطر نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو تو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں پھر بھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، 11 مہینے چونکہ مسلسل 11 مہینے مسلسل انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، نافرمانیوں میں گزرتی ہے، معصیت میں گزرتی ہے، جس کی نحوست کا اثر ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر آتا ہے، اور جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین ماہ رمضان میں بند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی عادت کی بنیاد پر، چونکہ ہر چیز کی ایک عادت ہوتی ہے، گناہ کی بھی ایک عادت ہوتی ہے، جب گناہ کی عادت انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ ماہ رمضان میں اپنی عادت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ سرکش شیاطین تو قید کر دی جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، لیکن جو وہ گناہ کر رہا ہے ماہ رمضان میں بھی وہ اپنی عادت کی وجہ سے کر رہا ہے، چونکہ اس کی عادت ہے گناہ کرنے کی، لہذا عادت کی بنیاد پر اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ جو کر رہا ہے اپنی عادت کی وجہ سے، نہ کہ شیاطین کے کرانے کی وجہ سے۔ شیاطین تو قید کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنائیں، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اور ماہ رمضان میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں ہماری زندگی گناہوں سے پاک صاف گزرے گی۔ یہ عزم کیجیے، تہیہ اپنے دلوں میں قائم کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، پکی سچی توبہ کریں۔ آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ کا خیال بھی اب ذہن میں باقی نہ رہے۔ تو ماہ رمضان، اب یہ تو مسئلہ ماہ رمضان کی فضیلت کا تھا جو میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ اب مسئلہ روزے کا ہے کہ روزے کیسے فرض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی اشارہ دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور یہ روزے تم پر فرض ہی نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ لعلکم تتقون، اور روزوں کے فرض کرنے کا لوجک یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، یہ وجہ ہے روزہ رکھنے کی۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، ان کی دلداری کا مہینہ ہے،
ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا مہینہ ہے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا ذریعہ ہے ماہ رمضان کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو احساس ہو بھوک کا، کہ ہاں بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ صبح صادق سے لے کر وہ مستقل غروب آفتاب تک جب بھوکا رہے گا تو اس کو احساس ہوگا اپنے بھائیوں کا جو بہت کم کھاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے بیچارے غریب بھائی وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں بغیر کھائے پیے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس ماہ مکرم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم فرمایا، اور روزہ رکھنے کے بعد یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں ہر فرد کو کہ اس کو پتا چلے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے۔ اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک تہوار جو عید کی شکل میں آتا ہے اور عظیم الشان تہوار ہے اسلام کا، عید الفطر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔